مسیح یسوع میں آپ تمام کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں خدا کا خادم پادری انیس جاوید اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ میں ان خوبصورت دنوں میں جب کلیسیائے پاکستان اور عالمگیر کلیسیا مسیح کے جی اٹھنے کی عید میں شامل ہونے جا رہی ہے، تو ہم ان لفظوں کو، ان جملوں کو سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں جو میرے اور آپ کے محبوب مسیحا نے صلیب پر فرمائے تھے۔ اس بات کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ رحمہ ٹی وی کی ٹیم نے یہ مناسب جانا کہ میں پہلے کلمہ کے تعلق سے آپ لوگوں کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر پاؤں۔ میرے یہ خوش بختی ہے کہ میں خدا کا خادم ہوں، اور میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ روح القدس ہمیں ہر روز نئی اور خوبصورت باتیں سکھاتا ہے تاکہ ہم ایمان میں افزونی حاصل کریں، تاکہ ہم اور زیادہ مسیح کی پہچان کے قریب تر چلے جائیں اور اس کو اور قریب سے جان پائیں۔ عزیزو، آپ نے بہت سے سال ان کلمات کو سنا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جب بھی آپ نے ان کو سنا ہے، آپ نے ان میں سے نئی برکت کو پایا ہے۔ یہ صرف محض ایک مصلوب ہونے والے شخص کی آخری جملے نہیں ہیں جو اس کی موت کے وقت اس نے اپنی زبان سے کہہ دیے اور وہ ختم ہو گئے۔ یہ اس تاریخ کے مرکز اس کلمہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جس کے وسیلہ سے یہ سارا کچھ بنا، اور جس کے لیے یہ سارا کچھ بنا، اور جس نے یہ سارا کچھ بنایا۔ اس شخصیت نے جب انسان اپنے گناہ کی حالت میں تھا، جب مناسب جانا، وہ زمین پر آئے اور اپنے آپ کو صلیب پر ہمارے کفارہ کے لیے بلیدان دے دیا۔ یہ الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ 2000 سال پہلے کے لیے نہیں، یہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، ہر نجات پانے والے کے لیے رہائی اور چھٹکارے کے جملے ہیں۔ اس لیے آج میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس کو سنیں گے، آپ نئی طور سے ایک نئی برکت کو پائیں گے۔ میں ہر سال جب بھی ان کلمات کو پڑھتا ہوں، ان کے اوپر ہم شیئر کرتے ہیں، یقین کیجئے اپنے اندر ایک نئی روحانی تازگی کو، ایک نئی فریشمنٹ کو فیل کرتے ہیں، اور یہ یسوع مسیح کے جملے، یہ الفاظ ہمیشہ انکریجنگ رہتے ہیں روحانی اور جسمانی طور پر، کہ کس طرح سے اس زمین کے اوپر ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت یسوع مسیح کے اس جملے کو ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ زبان مسیحا سے نکلا ہوا پہلا جملہ ہے، پہلا لفظ ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہا۔ اس لیے اسے کلمات میں پہلی درجے پر، پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے، اور اسے معافی کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کلمے کے لیے انگلش کے اندر ٹائٹل دیا جاتا ہے forgiven، معاف کر دیا گیا۔ بیفور کہ میں اس کو اس کے اوپر بات کروں، اس کے اوپر کچھ ہم اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں چاہتا ہوں آئیں ہم تھوڑے وقت کے لیے ذرا اس سے پیچھے چلتے ہیں اور اس سارے سینیریو کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمعرات کی شام ہے اور مسیحی اپنے شاگردوں کے ساتھ بالا خانہ میں ایک ضیافت کے اندر شامل ہے۔ ایک خوبصورت محفل ہے جہاں شاگرد بیٹھے ہیں، یسوع مسیح ہیں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کو کھایا ہے، عشائر بانی انہوں نے وہاں پر انجام دی ہے، اور یسوع مسیح نے اپنے خون اور اپنے گوشت کو ہمارے لیے پیش کر دیا اور کہا، لو یہ کھاؤ، یہ میرا گوشت ہے
جو تمہارے لیے توڑا جائے گا، اور نئے عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے لیے بہایا جائے گا۔ ایک خوبصورت ایٹماسفیئر ہمیں نظر آتا ہے۔ پلیز ذرا جب میں ان باتوں کو کر رہا ہوں میرے ساتھ اس میں رہیں، امیجن کیجئے اس کو، اس سارے سینیریو میں سے گزرنے کی کوشش کریں، اس سارے منظر، اس سارے سین کو اپنے اندر لینے کی، فیل کو لینے کی کوشش کریں، تاکہ آپ ان جملوں تک پہنچیں جو اس بے گناہ نے صلیب پر لٹکے ہوئے میرے اور آپ کے لیے بولے ہیں۔ سو وہاں سے وہ نکلے ہیں، اور یسوع مسیح جو خدا ہے وہ جانتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس لیے وہ کچھ وقت اپنی روایت، اپنی عادت کے مطابق بھی، اور کچھ وقت اس خاص وقت کے تناظر میں بھی اپنے باپ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے وہ باغے گتسمنی کے اندر چلے گئے، اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا لیکن ان کو باہر ٹھہرایا، اور خود اندر جا کر وہ دعا کرنا شروع ہوئے۔ اور لکھا ہے حالت اتنی ان کی دکھ اور اس بوجھ کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جان کنی کی حالت کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ان کا پسینہ بھی گویا خون کی بوندیں بن بن کر ٹپکتا تھا۔ سین اس وقت بدل جاتا ہے جب یہودی اور رومی فوجی یہودی رہنماؤں کے ساتھ وہاں پر آتے ہیں اور یسوع مسیح کو پکڑنا چاہتے ہیں، اور ان میں ایک پرسنالٹی ایسی ہے جو پچھلے 3 سال دن اور رات یسوع مسیح کے ساتھ چلتی پھرتی رہی ہے، کھاتی رہی ہے، جس نے ابھی کچھ لمحے قبل یسوع مسیح کے ساتھ اس کے خون اور گوشت کو بھی انجوائے کیا تھا۔ یہودا اسکریوتی سامنے آتا ہے، یسوع مسیح کا بوسہ لیتا ہے، اس نے یسوع مسیح کو چوما اور یسوع مسیح کو پکڑنے والوں کے حوالہ کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ یہودا اسکریوتی کی محبت کا اظہار تھا۔ اس کا بوسہ، اس کا چومنا، یہ کیس جو اس نے یسوع مسیح کو کی ہے، یہ اس کی محبت کا اظہار تھا۔ اب محبت شاید پیسے کے لیے تھی، شاید اپنی خودی کے لیے تھی، اس دنیا داری کے لیے تھی، یا یہودی رہنماؤں کے لیے تھی، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اس محبت کو جو یسوع مسیح کے لیے اس کے پاس تھی اس کو کھو چکا ہے۔ آج وہ کسی اور محبت میں گرفتار ہے، یسوع مسیح سے دور ہو چکا۔ خیر، یسوع مسیح کو پکڑا جاتا ہے، یسوع مسیح کو اب عدالتوں کے اندر لے جایا جا رہا ہے، ایکسرسائزز شروع ہو گئی ہیں۔ صبح 6 بجے کے قریب یسوع مسیح کو پلاطوس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ رومن ہسٹری کے اندر یہ واحد کیس ہے جو رات کی تاریکی میں، اور ایک ہی رات میں یہ درج ہوا، دن میں نہیں، ایک ہی رات میں درج ہوا، اور رات ہی میں اس کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا، اور اگلی ہی صبح اس بے گناہ مجرم کو سزا بھی دے دی گئی۔ مجرم یہ کہ وہ لوگوں سے محبت کرتا تھا، وہ اس لیے آیا تھا تاکہ ہم زندگی پائیں، تاکہ وہ زندگی پائیں، ہلاک نہ ہو جائیں۔ پلاطس نے جب دیکھا، اس نے کہا میں اس کو گنہگار نہیں دیکھتا، اور اس کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیا گیا۔ ہیرودیس کے پاس سے پھر واپس 7 بجے کے قریب، صبح 7 بجے، جمعہ کی صبح 7 بجے یسوع مسیح پھر پلاطس کے پاس پیش کر دیے جاتے ہیں۔ ہجوم جمع ہو چکا ہے، رش بڑھتے بڑھتے ایک جمع غفیر ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ صبح کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، تاریکی چھٹ رہی ہے، روشنی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گرمی ہونا شروع ہو گئی ہے، ہوا کے اندر ہم ریت کے ذروں کی اڑتی ہوئی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں۔ اب اس بڑھتی ہوئی گرمی کی شدت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے جذبات کو بھی بھڑکتا اور گرم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، جب وہ چلا اٹھے کہ ہمیں
ہمیں یسوع نہیں، ہمیں برابا چاہیے۔ یہ وہی ہجوم ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 1 ہفتہ قبل یہ کہہ رہے تھے، ہوشنا ابن آدم ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ اگر ایمان سے ہم یسوع مسیح کے ساتھ نہیں چلتے ہیں تو ابلیس ہمیں ٹریپ کر سکتا ہے، ہمیں ہماری راہوں سے دور لے کر جا سکتا ہے، جس طور سے ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ خیر، وہاں پر ہجوم ہے، شور ہے، اور شور یہ ہے، ہمیں یسوع نہیں، ہمیں برابا چاہیے، ہمیں نجات نہیں، ہمیں گنہگار چاہیے، ہمیں چھٹکارا، رہائی، کفارہ، فدیہ نہیں چاہیے، ہم اپنے گناہوں کے اندر مرنے کے لیے تیار ہیں۔ پلاطس نے ان کے سامنے اظہار کیا، تمہارا خون تمہاری گردن پر، میں اس سے بری ہوا، میں اس کو مصلوب ہونے کے لیے دے دیتا ہوں۔ 8 بجے کے قریب یسوع مسیح کو کیلوری کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہ گرتے پڑتے اٹھتے، تانے سہتے ہوئے، بھوک اور پیاس سے نڈھال شخص اس کو کیلوری کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اور پھر خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، مرکز رسول اس کو بیان کرتے ہیں، دن کے پہلے پہر، پہلے گھنٹے میں، یعنی آلموسٹ 9 بجے کا یہ ٹائم ہے، جس کے لیے لکھا ہے پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اسے مصلوب کر دیا۔ ان دا فرسٹ آور آف دا ڈے، کیونکہ جوش ڈے جو ہے وہ شام سے شام تک چلتا ہے، تو پہلا گھنٹہ اس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں جب دن چڑھ چکا ہوتا ہے۔ سو پہلے پہر کے اندر، پہلے حصے کے اندر یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا۔ اب وہ شخص جو زخموں سے چور ہے، نڈھال ہے، جس کے اپنے اس سے جدا ہو چکے ہیں، اپنے ہی نے اس کے ساتھ بغاوت کی ہے، اسے پکڑوا دیا ہے، وہ دکھی ہے، وہ جن کے لیے شفا اور جن کے لیے رہائی بانٹتا پھرا ہے، آج وہ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس پر تانے کس رہے ہیں۔ اس سارے شور کے اندر، اس سارے بوجھ کے اندر، اس زبان اقدس میں سے، میرے مسیحا کے منہ میں سے جو پہلا لفظ نکلا ہے وہ ہے اے باپ، ان کو معاف کر۔ عزیزو، یہ اس جملے کی ترتیب بہت خوبصورت ہے، اے باپ، یعنی یسوع مسیح اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں، میرا باپ مجھ سے کبھی جدا نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، ہمیشہ سے وہ میرے ساتھ رہا ہے، وہ آج بھی اس جگہ پر بھی میرے ساتھ ہے، اور جو کچھ میں ریکمینڈ کروں گا، جو میری ریکمینڈیشنز ہوں گی، باپ وہ ہی کرے گا۔ اور چونکہ بیٹا آیا ہی اسی لیے کہ انسان کو معاف کیا جائے، اس لیے سب سے پہلا کام یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کیا، اس نے بنی نو انسان کو معاف کر دیا۔ اے باپ، میں آج آپ کو یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی کیفیت کے اوپر، اپنے سرکمسٹانسز کے اوپر، اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنی کنڈیشنز کے اوپر دیکھیں، سب سے پہلی نظر آپ کی خدا باپ کے اوپر ہونی چاہیے۔ ہماری دعاؤں، ہماری مناجاتوں کا آغاز، ہماری شکر گزاریوں کا آغاز، ہماری زندگیوں کا آغاز، ہماری صبح کا آغاز، ہماری زندگی کے معمول میں کچھ بھی آپ کوئی کام بھی کر رہے ہیں، آپ کا آغاز باپ سے ہونا چاہیے، آپ کا فوکس باپ رہنا چاہیے۔ اے باپ، پھر کہتے ہیں ان کو معاف کر۔ یہ آسان کام نہیں ہے، کوئی انسان شاید ہی یہ کر پائے، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس انسان نے تب تو جو کچھ کیا، تب بھی اس کو سمجھ نہیں تھی، عدن کے اندر بھی
اس کے بعد بھی جب یہ گناہ کی گراوٹ کے اندر گرتا چلا گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس لیے میں تیرا بیٹا تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں، ان کو معاف کر دے۔ آج جو انہوں نے گناہ کیا ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کو مصلوب کیا ہے، اس کو کیلوں سے جڑا ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ لکھا ہے یسوع مسیح چاہتے تو وہ 12 تمن منگوا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ آج دن سے پہلے کل شام رات میں ایک ڈیسیژن ہو گیا تھا، اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو ابھی میری نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اور باپ کی مرضی کیا ہے؟ انسان کے ساتھ وہی عدن کی رفاقت کی بحالی، اور عدن کی رفاقت تب تک بحال نہیں ہو سکتی جب تک انسان کے ساتھ گنہگار کا لفظ لگا رہتا ہے۔ جب تک یہ انسان دھل کر پاک صاف نیا نہیں ہو جاتا، تب تک یہ گنہگار ہے، گناہ میں رہے گا، اس کی بحالی نہیں ہو سکتی، یہ خدا سے محروم رہے گا، خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ سو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج زندگی دینے والے کو یہ ہلاک کر رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے ان کے لیے ابدی معافی کا اعلان کیا ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، اس سینٹینس میں سے یسوع مسیح کے اس خوبصورت پہلے کلمے کے اندر سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، ہم انجانے میں انکانشیسلی بہت سی ایسی حرکتیں کر چکے ہو رہی ہیں ہم سے، جن پر شاید ہم پچھتاتے ہیں، جن پر ہمیں پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ابلیس آپ کو ٹریپ نہیں کرے، آپ کو بلیک میل نہیں کرے کہ یہ تو نے کیا تو خدا کے حضور قابل قبول نہیں ہے، تو اس سے یہ گناہ ہوا، تو نے انجانے میں بے سمجھی کے اندر وہ کر دیا تو اس لیے معاف نہیں ہو سکتا۔ تیرے گناہ معاف ہو چکے ہیں، صرف آپ کو کرنا یہ ہے، مصلوب مسیح کے پاس آ جانا ہے، کیونکہ جب کوئی اس کے پاس آ جاتا ہے اس کے لیے پھر موت کے دروازے گو کھل ہی کیوں نہ چکے ہوں، یسوع مسیح موت کے اندر سے اس کو کھینچ کر فردوس کے اندر لے جاتے ہیں۔ ڈاکو نے کہا مجھے بھی یاد کرنا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، یسوع مسیح نے فرمایا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، آپ کے گناہ کرمزی ہی کیوں نہیں تھے، آپ سے غلطیاں کتنی ہی کیوں نہیں ہوئی تھیں، انجانے میں ہوئی تھیں یا جان بوجھ کر ہوئی تھیں، یسوع مسیح خدا کا بے عیب برہ ہے، وہ آیا ہی اسی لیے تھا تاکہ تیرے گناہ مٹا سکے، تاکہ تجھے پاک کر سکے، تاکہ تجھے باپ کے ساتھ دوبارہ سے بحال کر سکے، تیرے ریلیشن کو ریسٹور کرنے کے لیے یسوع مسیح آئے تھے۔ اس لیے آج وہ آپ کو پھر سے اس بات کے لیے انکریج کر رہے ہیں۔ یہ سینٹینس آج ایک بار پھر آپ کی روح جان بدن میں اتر جانا چاہیے، آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ یسوع مسیح نے میرے لیے کہا ہے کہ اس بیٹی سے جو کچھ بھی ہوا، اے میرے باپ اس کو معاف کر دے، اس تیرے بچے سے جو کچھ بھی ہوا اس کو معاف کر دے، کیونکہ وہ بے سمجھ تھا۔
ابلیس نے ہمارے ذہنوں کو معاف کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، ٹریپ کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، پلیز 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 ادھر ادھر نہ بھاگیے، ادھر ادھر نہ دیکھیے۔ آج آپ صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح کے اس مکاشفہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیوں اس سارے جرم کو اپنے سر پر لیتے ہیں، کیوں انہوں نے اس ساری مصیبت کو اپنے اوپر اٹھایا ہے، کیوں انہوں نے اس ساری تکلیف کو برداشت کیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح آپ سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کسی کو آپ جس سے بہت نفرت کرتے ہیں، آپ کا کسی نے کوئی بہت بڑی آپ سے غلطی آپ کی کر دی ہے، آپ کا گناہ کر دیا ہے، آپ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ذرا مسیح کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھیں، آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں؟ اپنے مائنڈ میں ذرا کسی ایسی شخصیت کو لائیے، ابھی اسی وقت جب آپ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، کوئی ایسی بہن، کوئی ایسا بھائی جس نے آپ کا کسی وقت میں، شاید حال میں یا ماضی میں، آپ کے ساتھ کوئی دغا کیا ہے، آپ کو کوئی چوٹ پہنچائی ہے، آپ اس سے بہت دکھی ہیں۔ کیا آسان کام ہے اس کو معاف کر پانا؟ لیکن میرے مسیحا کے لیے یہ بہت آسان رہا، کیونکہ وہ آیا ہی معاف کرنے کے لیے تھا۔ محبت ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، یا میں یہ کہوں گا محبت ایک ایسی قوت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے جو سب کچھ کو معاف کر دیتی ہے، ساری غلطیوں کے اوپر اوورکم ہو جاتی ہے۔ اگر نمبر 1 پہلی چیز جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو یسوع مسیح نے معاف کیا ہے۔ سیکنڈ تھنگ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمیں مسیح کی مانند بننا ہے اور ہمیں بھی معاف کرنا ہے۔ دعائے ربانی میں ہم مسلسل اس بات کا اقرار کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہم کیوں معاف نہیں کیے جا رہے؟ کیونکہ ہم یہ شرط خود خدا کے ساتھ طے کرتے ہیں، جس طور سے میں اپنے قرض داروں کو معاف کروں گا، تو بھی میرے قرض داروں کو، میرے گنہگاروں کو معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے گنہگاروں کو، اپنے گنہگاروں کو معاف نہیں کیا، آپ کیسے معاف کیے جا سکتے؟ یسوع مسیح نے ایسی ہی ایک تمثیل کہی تھی، وقت نہیں ہے کہ میں اس بات کی طرف جاؤں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے اوپر قرض معاف کیا گیا ہے، آپ کو بھی آج معاف کرنا ہے۔ اور معافی ہی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ریلیشنز کو ریسٹور کرتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا باپ نے یسوع مسیح کو اسی لیے بھیجا کہ وہ آئیں، ہمیں معاف کریں، تاکہ ہم باپ کے ساتھ اپنے رشتے میں بحال ہو جائیں۔ اور اگر آج آپ کے رشتے کے اندر کوئی پرابلم ہے، میاں بیوی کے رشتے کے اندر پرابلم ہے، بہن بھائی، بھائی بھائی اور ایسے ریلیشنز ہیں، فرینڈز کے اندر کوئی ایسے ایشوز ہیں، آپ ایک ہی جگہ پر جاب کرتے ہیں، کولیگز میں، کہیں بھی آپ اس بات میں سے گزر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ ضرور انکریج کروں گا، یسوع مسیح زبردست اگزامپل ہیں، جنہوں نے اپنا آپ دے کر، اپنا خون بہا کر دوسروں کو معاف کیا ہے۔ کسی کی جان لے کر بدلہ نہیں لیا ہے، بلکہ معاف کیا ہے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، پلیز اپنے قصورواروں کے قصور معاف کیجیے، اپنے گنہگاروں کو آج معاف کر دیجیے، کیونکہ آپ صلیب کے بادشاہ یسوع مسیح کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور جب آپ معاف کر دیں گے، آسمان کا بادشاہ، آسمان کا مالک باپ آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ اور جب آپ معاف ہو جائیں گے،
آپ باپ کے ساتھ اس رشتے کے اندر پھر سے اسٹیبلش ہو جائیں گے، اور جب آپ باپ کے ساتھ رشتے میں اسٹیبلش ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کے اندر روح جان بدن میں ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا، آپ کو معاف کرنا آ جائے گا، کیونکہ لکھا ہے خدا محبت ہے۔ خدا کی محبت جب آپ میں آ جائے گی تو محبت ہی ساری چیزوں کو ختم کر سکتی ہے۔ محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت معاف کرتی ہے، محبت برداشت کرتی ہے، محبت صبر کرتی ہے۔ سو محبت کے بغیر ہم معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کے اس کلمہ کے وسیلہ سے خداوند یہ توفیق بخشے کہ ہم خدا باپ کے ساتھ معافی پا کر بحال بھی کیے جائیں، اور ہم اپنے ریلیشنز میں معاف کر کے دوسروں کے ساتھ بحال بھی ہو جائیں۔ خدا کے کلام کے سنیں، سمجھے اور جانے کے وسیلہ سے خدا ہمیشہ آپ کو برکت دیتا رہے۔